السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آن لائن ورکنگ کا سوال بہت دفعہ ہو چکا ہے اور ہم کئی دفعہ اس کا جواب بھی دے چکے ہیں اور اس کا لنک بھی ہم شیئر کر دیتے ہوتے ہیں۔ ایک ممبر پیسے دے کے ممبرشپ لیتا ہے، پھر مزید لوگوں کو ساتھ شامل کرتا ہے، اس کا معاوضہ ملتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ حرام ہے، جوا ہے، سٹے بازی ہے۔ قرآن مجید میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہیں اور انتہائی ناپاک کام ہے۔ تجارت، لین دین، خرید و فروخت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کوئی چیز دے رہے ہیں، آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کیا دے رہا ہوں، میں کیا لے رہا ہوں، کتنی رقم دی ہے، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ اسی طرح کسی کے ساتھ مشارکت کرتے ہوئے بھی معاملات بالکل واضح ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس چیز کی تجارت کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، وہ چیز آپ خریدتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس نظر سے اور اس نیت سے کوئی چیز خریدنا کہ شاید اس میں نفع نکل آئے، شاید اس میں پرچی نکل آئے، جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے، شاید اس میں میرا نمبر نکل آئے، لکی ڈرا نکل آئے، فلاں فلاں، یہ سب کام حرام ہوتے ہیں اور یہ جوا ہوتا ہے، قسمت کا کھیل۔ اس میں کیا ہوتا ہے سوائے لوگوں کو پھنسانے کے؟ جو چیزیں آپ ممبرشپ لے کے خریدتے ہیں، بعض دفعہ تو وہ دیتے بھی نہیں اور بعض کمپنیاں دیتی ہیں، جیسے ٹینز ادویات دیتی، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو صرف جوئے کے لیے اس کو خرید رہے ہیں۔ پھر اس میں قیمتیں بھی بہت زیادہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چیز مارکیٹ میں فروخت بھی نہیں ہوتی، اور پھر لوگوں کو پھنسا کے وہی پیسہ آپ کو واپس کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ربح ما لم یضمن، جس چیز کے آپ ضامن نہیں ہو، یعنی اس کے نقصان کے ذمہ دار نہیں ہو، اس سے آپ نفع نہیں لے سکتے۔ آپ لوگوں کو پھنسا کے ان کے نقصان کے کیا ضامن ہوتے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے نفع لیں؟ تو اس میں کئی ایک بارل کباتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کی ارننگ کمپنیاں جتنی بھی ہیں وہ غیر مسلموں کے حرام کاموں میں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کی نسل کشی میں یہ پیسہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور وہی یعنی ہمارے سر ہمارے جوتے، اس طرح کے کام اس پیسے سے لیے جاتے ہیں۔ ان کاموں سے نوجوانوں کو سخت گریز کرنا چاہیے۔ دیکھا دیکھی لوگ اس میں حد سے زیادہ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو ایڈز دیکھ کے پیسے کمانا اور اس طرح کی چیزوں میں یعنی اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ حلالا طیبا، رزق کے لیے اللہ نے دو شرطیں رکھی ہیں، پاک ہو اور پھر حلال ہو، اور پاکیزہ بھی ہو۔ کچھ حلال ہوتے ہیں، پاک نہیں ہوتے، کچھ چیزیں پاک ہیں لیکن حلال طریقے سے کمائی نہیں جاتی، تو اس لیے اپنی ان چیزوں میں خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لین دین کے جو باب اور مسائل شروع کیے ہیں تو پہلی حدیث ہی یہ لائے ہیں، الحلال بین والحرام بین، حلال واضح، حرام واضح، وبینہما امور متشابہات، ان کے درمیان میں کچھ شکوک و شبہات والے بہت سے معاملات ہیں، تو فرمایا ان سے بچو۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس سے بچنے والا اپنی عزت اور دین بچا لے گا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں جائے گا آہستہ آہستہ حرام میں چلا جائے گا۔ تو اس چیز سے انسان توبہ کرے، گریز کرے، ساتھیوں کو بھی روکے، خود بھی روکیں، اور ان حرام کاموں میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔